اللہ کو سب نے مل کے جو ہے وہ منہدم کر دیا، اور منہدم کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے لیے یعنی تعمیراتی مٹیریل کی بھی ضرورت تھی، اینٹوں کی بھی ضرورت تھی، پتھروں کو بھی لایا گیا، اور دوسری اشیاء کی لکڑی کی ضرورت تھی۔ اور پھر آپس میں ان سب نے طے کیا کہ ہم یعنی سارے قبیلوں نے آپس میں پتھر تقسیم کیے، اور ہر قبیلہ جو ہے وہ اپنے اپنے حصے کے پتھر جمع کرنے لگا، اور دور پہاڑوں سے لے کر آنے لگا اور سب پتھر جمع کرنے لگے۔ اور آپس میں پھر انہوں نے ایک چیز اور یہ طے کی کہ بیت اللہ کی تعمیر میں صرف حلال اور پاک مال لگایا جائے گا، کوئی بھی حرام کمائی یا کوئی بھی غصب کیا ہوا مال یا کوئی بھی زور زبردستی سے حاصل کیا ہوا یا ناجائز کمائی سے حاصل کیا ہوا یا کسی کے حق سے مارا ہوا مال جو ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر میں استعمال نہیں ہوگا۔ یہ سب نے آپس میں طے کیا، اور اس پہ سب نے آپس میں وعدہ بھی کیا، اور پھر صرف بیت اللہ کی تعمیر کے اندر حلال مال استعمال کیا گیا۔ اور یہ یعنی لمحہ فکریہ بھی ہے اور سوچ بھی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو بھی حلال کا اتنا احساس تھا، اگرچہ نہ وہ اسلام پر تھے اور اگرچہ نہ وہ ایمان پر تھے، لیکن ان کو اس بات کا احساس تھا کہ حرام حرام ہوتا ہے، اور حرام اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، اور حرام کے ساتھ کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ آج کے مسلمان کو بھی یہ فکر دے دے اور یہ سوچ دے دے کہ حرام کی کمائی سے رکھا گیا روزہ نہیں بن سکتا، اور حرام کی کمائی سے کیا گیا حج اور عمرہ وہ قبول نہیں ہو سکتا، اور حرام کی کمائی سے پالی ہوئی اولاد یا حرام کی کمائی سے جو ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں ان سے کوئی تسلی اور تسکین حاصل نہیں ہو سکتی۔